السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ہم بات کریں گے قربانی کے متعلق، جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر کچھ خرابیاں ہیں قربانی کو لے کر کے، کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک اپنے باپ دادا کی طرف سے قربانی نہیں کی جائے، جب تک اپنی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ جس نے ایک مرتبہ قربانی کر دی تو اس کو 7 سال تک لگاتار قربانی کرنی پڑے گی۔ تو ناظرین، یہ بات بالکل غلط ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کیونکہ قربانی ہر اس شخص کو کرنی پڑے گی جو کہ مالک نصاب ہوگا، اسی کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب وہ جب تک مالک نصاب رہے، 7 سال رہے تو ہر سال قربانی کرنی واجب ہوگی۔ اگر 1 سال مالک نصاب ہے، دوسرے سال کو صاحب استطاعت نہیں رہا، یعنی جو مخصوص مقدار ہے نصاب کی اس تک نہ پہنچا، اتنا بیلنس نہیں رہا اس کے پاس، تو اس کے اوپر سے جو ہے وہ قربانی ساقط ہو جائے گی۔ وہ مالک نصاب نہیں ہے تو قربانی اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اگر وہ مالک نصاب رہا، جب تک وہ مالک نصاب رہے گا اس کے اوپر قربانی کرنا واجب رہے گی۔ لیکن یہ 7 سال والا معاملہ کہ 1 سال کر دی تو 7 سال تک لگاتار کرنی ہوگی، اس کی کچھ اصل نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنے آپ خود مالک نصاب ہے اور دوسروں کی طرف سے کرتا ہے، اپنی طرف سے نہیں کرتا ہے، تو یہ آدمی خود گناہگار ہوگا۔ اگرچہ دوسروں کی طرف سے کرنا ثواب کا کام ہے، لیکن خود بھی تو مالک نصاب ہے، تو جب خود مالک نصاب ہے تو اپنی جانب سے اس کو قربانی کرنا واجب ہوگی۔ اگر دوسروں کی بھی طرف سے کرتا ہے، اپنی طرف سے کرتا ہے تو بہت اچھا کام ہے۔ بڑا جانور لے، اس کے اندر 7 حصے ہو جائیں، اپنی اولاد کی طرف سے بھی کرے، اپنے ماں باپ کے حصہ بھی کرے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی حصہ ڈالے، تو اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ لیکن اگر خود مالک نصاب ہے اور دوسروں کی طرف سے کرتا ہے تو ناظرین وہ خود گناہگار ہوگا۔ اس کا لحاظ رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ جب خود مالک نصاب ہے تو اس کے اوپر اپنا حصہ ڈالنا بھی واجب ہوگا، اگر نہیں ڈالے گا تو یہ آدمی سخت گناہگار ہوگا۔ اور دوسری بات، اس کے اندر اس چیز کا بھی خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے کہ قربانی کے اندر حصے جو کیے جاتے ہیں وہ ایک آدمی کا ایک مکمل حصہ ہے۔ اگر کسی انسان نے ایک حصے کے اندر 2 لوگ شامل ہو گئے، مثال کے طور پر ایک حصے میں 5000 روپے آ رہے ہیں اور 2 شخص اس میں شامل ہو گئے کہ ہم دونوں لوگ جو ہیں وہ 2500 روپے ڈال دیتے ہیں حصے میں اور ہم دونوں شامل ہو جائیں گے، تو ناظرین اس صورت میں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ ایک آدمی کا ایک مکمل حصہ ہے۔ اب ایک حصے میں یہ 2 لوگ شریک ہوئے، اور جس حصے میں 2 لوگ شریک ہوں گے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس بات کا لحاظ رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ جو لوگ حصے کرتے ہیں اس میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ کسی کی بھی نیت گوشت کھانے کی نہیں ہونی چاہیے، وگرنہ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی ہے، اس کا لحاظ بہت ہی ضروری ہے۔